رپورٹ. ہلو ہلو. السلام علیکم. السلام. کون صاحب؟ جی حضرت وہ آپ کے شاگرد ہیں، ان سے کچھ بات ہوئی تو آپ سے رابطہ کروایا انہوں نے. جی آپ کون ہیں؟ جی میرا نام عثمان، محمد عثمان ہے. جی فرمائیے. جی وہ اصل میں پہلے وضاحت یہ کر دوں، میں کوئی کسی کو مانتا نہیں فی الحال ہے، ٹھیک مسئلہ. کتنی عمر ہو گئی اور آپ کی؟ میری عمر کافی ہو گئی، 25-26 سال ہو گئے. ابھی نماز کس کے پیچھے پڑھتے ہیں آپ؟ میں تو جس معاشرے میں رہتا ہوں دیوبندی لوگ، انہیں کے پیچھے پڑتا ہوں. ان کی تحقیق کی ہے آپ نے؟ جی اسی میں لگا ہوں میں بھی. اسی میں لگے ہوئے ہیں. جی تو تحقیق کرنے کے لیے کیسے تحقیق کریں گے بتائیے؟ جی ہلو. جی وہ اردو کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں میں، اردو میں مجھے اچھی طرح یاد ہے. نہیں، اردو کتابوں کا مطالعہ کرنے سے نہیں ہوگا. تحقیق کا مطلب کیا؟ جیسے مثال کے طور پر آپ اگر کسی قادیانی کے محلے میں جا کے رہنے لگے جی اور قادیانی کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے تو آپ کو بتائے گا بھائی آپ قادیانی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، قادیانی کے ساتھ چل رہے ہیں، تو آپ کو قادیانی کے بارے میں تحقیق ہے؟ تو آپ کہیں گے میں تحقیق کر رہا ہوں. تو آپ جی تحقیق کریں گے کیسے کریں گے؟ ان کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد تحقیق تھوڑی ہو پائے گی. تو میں اسی لیے حضرت آپ سے رابطہ کیا ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ نا پڑھتے نہیں ہیں. جی شروع سے ہم لوگ اس ماحول میں رہتے نہیں ہیں. جیسے ابھی کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی میں تو ابھی کچھ کرتا نہیں ہوں. کوئی کام نہیں کرتے؟ نہیں. آپ کے والد صاحب کچھ تو کرتے ہوں گے، والد صاحب وغیرہ. کیسے آپ کا گھر وغیرہ کیسے چلتا ہے؟ سب عام لوگ ہیں، ہاں؟ کھیتی ہے گھر کی. جی کھیتی ہے گھر کی، سب عام لوگ ہیں. کھیتی کرتے ہیں. اب جیسے یہ ہے کہ میں ایک دم اٹھ کر کے تو کھیتی نہیں کر پاؤں گا. جی جیسے میں آپ کے ساتھ جڑ گیا تو بھائی آپ کھیتی کر رہے تو میں تو ایک دم کھیتی نہیں کر پاؤں گا. اس کے لیے مجھے شروع سے سیکھنا پڑے گا. جی جی سمجھے؟ تو شروع سے جو ہے سیکھا نہیں. شروع سے اچھا میں نے جی. سیکھا نہیں، ایک دم میں گھس گیا کھیتی میں. اب ظاہر سی بات ہے کہ کام کو میں اور بگاڑ دوں گا جی جی اور ایسا کوئی کام نہ کر دوں کہ مشکل ہو جائے تو آپ لوگوں کو جی پریشانی ہو. تو شروع سے اگر آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے کھیتی کرنا تو پھر بچے تو ٹرینڈ ہو جائیں گے نا آگے جا کے. جی اب یہی مسئلہ ہے. تو آپ جیسے ابھی کسی لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن آپ جب بیک گراؤنڈ نہیں دیکھیں گے، شروع سے پڑھیں گے نہیں، تو پھر آپ کو پتہ کیسے لگے گا کہ ہمیں کن لوگوں سے بچنا ہے اور کن لوگوں سے نہیں بچنا ہے. اچھا جی. جیسے تو مثال کے طور پہ حضرت آپ قرآن پڑھیں گے. سنیے، جی اب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں جب آپ آیت پڑھیں گے کہ اللہ جی تبارک و تعالیٰ تمہیں اس حال میں چھوڑے گا نہیں جب تک گندوں کو اچھوں سے الگ نہ کر دے. جی جی تو آپ سوچیں گے بھائی یہ گندے لوگ کون ہیں اور اچھے لوگ کون ہیں. جی ٹھیک ہے. جی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے فرماتا ہے نبی آج تم کو اللہ نے اختیار دیا گندوں کو اچھوں سے الگ کرو. تو اب آپ قرآن جی پڑھیں گے، گندے کو اچھوں سے الگ کرنے کا معنی کیا ہے، یہ کیوں آئی آیت، یہ وجہ کیا ہے، اس کی پس منظر کیا کون سی ہے، آیتیں کریں گے حضرت؟ وہ سب میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن ابھی مجھے بولنے دیجیے. تو جی ٹھیک ہے. گندوں کو اچھوں سے الگ کرو. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیانات کرتے تھے مدینے میں جی تو کچھ منافق حضور کی شان میں گستاخی کرتے تھے، بکواس کرتے تھے. جی جیسے مثال کے طور پہ میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے تمام جہانوں کے خزانے عطا کیے گئے اور میں یہاں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. جی اور اللہ کی قسم کھا کے فرمایا حضور نے، بخاری کی حدیث ہے. جی جی تو جب آپ یہ بیان کر رہے تھے تو کچھ منافقوں نے حضور کا مذاق اڑایا اور کہا ہم بیٹھے یہاں منافق، ہمارے بارے میں تو ان کو پتہ ہے نہیں اور یہ بات کر رہے ہیں حوض کوثر کی. جی یعنی حضور کے علم کا مذاق اڑایا. جی بھائی یہ علم کا مذاق ہوا نا. جی جی تو صحابی رسول نے سنا
اور وہ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں گئے. کہا حضرت کچھ منافق اس طریقے سے بات کر رہے ہیں, حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق آئے, اور حضرت عمر فاروق کو ان کے نام نہ بتائے کیونکہ وہ بہت جلالی تھے. جی تو عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں آئے گا, یا رسول اللہ کچھ منافق کے بارے میں مجھے پتہ لگا, وہ ایسے ایسے بات کر رہے ہیں, آپ ان کو مسجد سے نکالتے کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عمر میں جانتا ہوں یہ سب منافق ہیں اور ابھی اللہ کا حکم آیا نہیں. جی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے نام نہیں بتائے گئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ چلے گئے, اور ان کے جی دل میں یہ ملال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد آیت نازل کرے ان کو باہر نکالنے کی. تو حضرت عمر فاروق یہ کہہ کے چلے گئے کہ اللہ کی وحی کا انتظار کیا جائے. تو حضرت عمر فاروق جب گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی کہ اے نبی آج اللہ نے تم کو اختیار دیا, اچھوں کو گندوں سے الگ کر دو. سمجھے؟ جی جی تو منافقوں کو مسجد سے نکالا گیا, جس میں عورتیں بھی ہیں اور آدمی بھی ہیں. جی اب آپ پڑھیں گے, ایک سیکنڈ لائن پہ رہیے, آیت جی بتا دیتا ہوں مجھے, پھر آپ بولیں گے کہ آیت کون سی. جب آپ سورہ توبہ پڑھیں گے تو سورہ جی توبہ آیت نمبر 68 اور آیت نمبر 67 اور جی آیت نمبر 66, آیت نمبر 65, آیت نمبر جی 108, آیت نمبر 107. جب سورہ توبہ آپ جی پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو ان منافقوں کا ذکر ملے گا جس میں عورتیں اور مرد شامل ہیں جن کو مسجدوں سے نکالا گیا. ٹھیک ہے؟ جی اس کے بعد ان لوگوں نے کیا حرکت کی, ان لوگوں نے ایک مسجد بنوائی, اس کا نام رکھا مسجد جرار. تو اللہ نے فوراً آیت نازل کی کہ اس مسجد میں تم کھڑے بھی نہ ہونا, تم لوگ جی اس مسجد میں کھڑے بھی نہ ہونا, منع فرمایا کھڑے ہونے کے لیے, اور وہ فتنہ بپا مسجد ہے. اس کے بعد جی کیا ہوا, اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا اس کو توڑوا دیا, جی اور جب توڑوا دیا پھر اس کے ملبے کو اکٹھا کر کے اس میں آگ لگوا دی. جی جب آگ لگوا دی تو پوری صحابہ کی زندگی میں اس جگہ پر دوبارہ مسجد نہیں بنی. جی اللہ کے رسول نے کبھی حکم دیا ہی نہیں, جبکہ حضرت ابو بکر صدیق نے کتنے جامع مسجد بنائے, حضرت عمر فاروق نے اپنی خلافت میں کتنی مسجدیں بنائی, حضرت عثمان غنی نے بنائی, حضرت علی نے بنوائی, لیکن اس جگہ پر جس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے, صحابہ کی لعنت ہے, اس جگہ پر کبھی دوبارہ مسجد نہیں بنی. جی اس کے بعد تابعی تابعی کے دور تک بھی نہیں بنی, محدثین کے دور تک بھی نہیں بنی, لیکن آج کی تاریخ میں ان وہابی اور دیوبندیوں نے مل کے وہاں پہ مسجد بنوائی جس کا نام رکھا مسجد نور, اور وہ جگہ نجد میں ہے. دیوبندی وہابی دونوں نے مل کے بنوائی کیونکہ دونوں کی حکومت تھی وہاں مکے میں, دونوں ہی ساتھ چل رہے تھے. جی حضرت دیوبند کے تو یہی ہے نا صرف ہندوستان میں. نہیں, میں آپ کو پوری بات سمجھاتا ہوں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو دونوں نے مل کے وہ مسجد بنوائی, اس کا نام رکھا مسجد نور. ابھی جی 12 سال پہلے دارالعلوم دیوبند سے بھی اناؤنسمنٹ جاری ہوئی تھی کہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ لوگ جی مسجد نور کا زیارت ضرور کریں, وہ مسجد بنوائی گئی ہے بہت خوبصورت. جی تو اور یہ حضرت مکے اور مدینے کے حوالہ مکے اور مدینے کے بیچ میں ایک جگہ ہے نجد, اس جی جگہ پر جی وہ مسجد بنوائی گئی, مسجد نور نام ہے, آپ سرچ کرو گے آ جائے گا. جی اچھا, دوسری چیز یہ کہ اب ہمیں یہاں سے کیا پتا لگا, جی ہمیں یہ پتا لگا کہ ہر مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے. جی دوسری بات ہمیں یہ پتا لگی کہ ہر مسجد سے مراد وہ مسجد جس میں گستاخ رسول ہوں. جی جیسے قادیانی مسجد بنا رہا ہے تو احمد جی قادیان کے اوپر تو فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہے کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. جی
اب آپ کو یہ تو پتا ہے کہ احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ احمد قادیانی نے کون سی کتاب کو پڑھ کے نبوت کا دعویٰ کیا؟ نہیں. اب دیکھیے، دارالعلوم دیوبند کی نیز رکھی ہے قاسم نانوتوی نے. جی قاسم نانوتوی نے ایک کتاب لکھی تحذیر الناس، جی جس پر مناظرہ ہوا تھا طاہر غیاوی اور مفتی مطیع الرحمان صاحب کا گیا بہار میں. جی اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ بالفرض بعد زمانہ نبوی اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتم محمدی میں کوئی فرق نہ آئے گا. جی. اگر کا لفظ بھی ہے شاید. ہاں سنیے نا، میں بتا رہا ہوں. اگر بالفرض جی بعد زمانہ نبوی اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو جی خاتم محمدی میں کوئی فرق نہ آئے گا. ٹھیک ہے، اگر ہو جی گئی بات، کلیئر ہو گئی یہاں تو. اس کے جی بعد آگے لکھتا ہے کہ حضور کو آخری نبی ماننا عوام کا محض ایک خیال ہے. تو مجھے آپ بتائیے کہ حضور کو کیا آخری نبی ماننا آپ کا خیال ہے یا عقیدہ ہے؟ نہیں، یہ عبارت تو نہیں ہے وہاں پر، میں نے دیکھا ہے یہ. نہیں، آپ نے پوری نہیں پڑھی، پھر اسی کتاب میں ہے کہ حضور کو آخری نبی ماننا عوام کا محض ایک خیال ہے، بالفرض بعد زمانہ نبی اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتم محمدی میں کوئی فرق نہ آئے گا. اس کتاب کو پڑھ کے احمد قادیان نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کے بعد یہ دیوبندی حضرات اس سے گئے مناظرہ کرنے. اب اس مناظرے میں ہوا کیا تھا کٹیہار میں، اگر آپ دیکھیں گے بہار میں، تو طاہر غیاوی کے جو دو شاگرد تعلیم حاصل کر رہے تھے انہوں نے مفتی مطیع الرحمان صاحب کے ہاتھ میں توبہ کیا دیوبندیت سے. اور یہ جو توبہ نامہ ہے مفتی مطیع الرحمان صاحب نے اٹارسی مناظرے میں بھی نظر محمد کو دکھایا. اگر آپ اٹارسی مناظرہ یہ دیکھیں گے. آپ نے جو عبارت کہی، اس کا وہ مجھے پہنچا سکتے ہیں آپ؟ ہاں پہنچا دیں گے آپ کو. جی اب یہ بتائیے کہ جب یہ کتاب پڑھی اس نے احمد قادیان نے، اور اس نے یہ کہا کہ تمہارے ہی مولوی نے یہ کلیئر کر دیا کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتم محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تو میں احمد قادیان نبی ہوں اور میرا نام احمد جو ہے قرآن میں موجود ہے. اب جب وہ مناظرہ کرنے پہنچے احمد قادیانی سے تو احمد رضا خان فاضل بریلوی کے پاس یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا مناظرہ وہ کرے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے ہی نہیں تو ہم مناظرہ کیوں کریں کسی سے؟ کل کا اگر کوئی یہ کہے کہ دو خدا ہے مثال کے طور پہ، اور کوئی خدائی دعویٰ کر دے تو ہم اس سے مناظرہ تھوڑی کریں گے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ایک ہی ہے، دوسرا ہے ہی نہیں. جی، میں نے کئی دیوبندی عالموں سے پوچھا تھا، تو ان کا وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارا اچھا کوئی. دیکھیے میں آپ سے بتاتا ہوں، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ پیدا ہو سکتا ہے نہ جی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ ایک بھائی ہے، جی ٹھیک، آپ کا استاد ہے، اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں دیوبندی میں سے کسی کا عقیدہ نہیں ہے حضرت. میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے، اگر عقیدہ نہیں ہے تو پھر من شکا فی کفری و عذابی فقط کفر کا فتویٰ کیسے لگا ان کے اوپر؟ نہیں حضرت، میں نے جیسے کئی بڑے بڑے ان کے جو علماء ہیں ان سے میں نے پوچھا تھا، تو ان سے پوچھو تو نا سب جس کا کا یہی یہ، کہنا ہے. ارے تو ان سے پوچھو جس کا عقیدہ ہے اس پر حکم لگاؤ، تو اس پر حکم تو نہیں لگا رہے نا. یہ تو ان کا بھی، جن کے بارے میں جیسے میں نے ان کا یہ کہا تھا کہ یہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے، تو وہ تو کہہ رہے ان کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے. نہیں، جب قاسم نانوتوی نے یہ بات لکھی کہ حضور کو آخری نبی ماننا محض خیال ہے، حضور کو نہیں، آخری اس طرح نبی بات ماننا نہیں ہے. ہے، اس کے اندر کیسے نہیں ہے؟ انہوں نے مجھے کتاب بھی دکھائی تھی، کتاب میں نے دیکھا بھی آپ تھا کو آدھی اس عبارت طرح. دکھائی ہے نا، آدھی عبارت پہ تھوڑی دن چلے گا، آدھی عبارت نہیں، میں نے دکھائی گئی ہے. پورا صفحہ پڑھا تھا میں نے حضرت، وہ اچھا، تحذیر الناس کا. تو یہ عبارت آپ کو نہیں ملی؟ نہیں، یہ چلے، عبارت وہاں پر نہیں ہے. اب مجھے یہ اور بتائیے انہوں نے ایک اور کتاب ہے حضرت ان کی، قاسم نانوتوی صاحب کی قبلہ نما کتاب ہے ان کی. میری بات ان کا میں ان کا ابھی تک. پہلے میری بات کا جواب دیجیے. آپ نے یہ کتاب ان کو دکھائی، انہوں نے کہا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی نہیں. تو ان سے یہ پوچھا کہ جس کا یہ عقیدہ جس نے یہ لکھا اس پر حکم کیا لگے گا؟ نہیں، وہ لوگ یہی کہتے ہیں نا، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے،
अल्लाह की आ नहीं नबी सकता, पैदा हो सकता है, पैदा हो हाँ सकता पैदा है। हो सकता है, हाँ तो ये पैदा हो सकता है। भाई यही तो मैं कहने चाह रहा हूँ कि जब ये किताब उसने लिखी, ये तो यही तहजीरुन्नास, जी तहजीरुन्नास जब किताब लिखी तो अरब के मुबालिग, अरब के आलिमों ने, अरब के मुफ्तियों ने उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया कासिम नानोतवी पे। तो कुफ्र का फतवा इन्होंने अभी तक हटवाया क्यों नहीं उसके ऊपर से, जी। जब अकीदा नहीं वो था तो? उन्होंने वो भी दिखाया हमको। वो जैसे वो उनकी एक किताब है अल मुहन्नद अल अल मुसन्नद, मोहन्नद, इस तरह हाँ कोई सुनो किताब। सुनो, अल मोहन्नद अल मुफन्नद पढ़ी है आपने? जी मुझे उसमें उसका उर्दू तर्जमा देखा था मैंने। हाँ तो उसमें क्या उन्होंने ये लिखा है कि क्या कासिम नानोतवी ने जो ये बात लिखी है ये गलत है, तो हम कासिम नानोतवी के ऊपर से नहीं वो वो फतवा लोग तो हटा ये रहे हैं? कहते हैं। सुनो मेरी जी बात, वो उसमें लोग लिखा तो ये क्या है? कहते हैं कि अरे सुनिए ना भाई, उसमें लिखा क्या है? जी अल मोहन्नद अल मुफन्नद में ये लिखा है कि जो अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का है वही अकीदा हमारा है, ठीक है? जी हाँ, तो अब जी मुझे ये बताओ, अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा उसके अंदर लिखा गया है कि गैरुल्लाह से मदद लेना हमारे लिए जायज है, जो अहले सुन्नत का है, जो वसीला लेना जायज है, तो क्या आज की तारीख में देवबंदी का गैरुल्लाह से मदद लेना जायज है? गैरुल्लाह से मदद लेना जायज नहीं है ना नहीं हजरत? है ना, तो फिर अल मुहन्नद अल मुफन्नद में लिखा है ना? नहीं 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 लिखा है इस तरह। नहीं, तो अहले सुन्नत का अकीदा तो यही है ना? नहीं है। जी अहले सुन्नत अहले का सुन्नत क्या का अकीदा अकीदा हजरत? अहले सुन्नत वल जमात का, चाहे किसी मुहद्दिसीन, किसी मुफस्सिरीन, किसी अइम्मा की किताब आप उठा लें, चाहे तो आप इनके घर की इमदादुल मुश्ताक उठा लें, चाहे इनके घर की किताब क्या कहते हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की उठा लें, इन सब के नजदीक जी गैरुल्लाह से मदद लेना जायज है। अगर आप इमदादुल मुश्ताक पढ़ेंगे, अशरफ अली थानवी की सफा नंबर 99 पे लिखता है कि वली मरता नहीं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, इंतकाल करता है, और जिस तरीके जी से जाहिरी जिंदगी में उससे मदद ली जाती थी उसकी कब्र से भी वही मदद हासिल होती है मुझे। वो अपने पीर के बारे में लिखता है, और आगे लिखता है कि मेरे पीर का एक मुरीद उनकी कब्र पर आया और कहा, हजरत परेशान हूँ, रोटियों का मोहताज हूँ, मेरी मदद कीजिए। तो कब्र से निदा आई कि तुझे मेरे सिरहाने आधा आने या एक आने रोज उजरत मिलेगी, तो मेरी कब्र पे रोज आना। और उसको आधा आने उजरत मिलती थी, और ये सब मैं अपने क्या कहते हैं नजरों से देखता था। तो ये अच्छा हजरत अशरफ अली थानवी ये साहब ने, सुनिए, अशरफ अली थानवी साहब ने जब ये लिखा तो इसी अकीदे को उन्होंने दिखा करके कहा कि हमारा अकीदा तो अहले सुन्नत वल जमात का है। नहीं वो किताब में तो ये नहीं लिखा है किस किताब में नहीं लिखा है? अल मुहन्नद अल मुसन्नद में। हाँ तो भाई उन्होंने शॉर्ट में वहां लिखा है ना कि हमारा अकीदा वही है जो अहले सुन्नत वल जमात का है। तो अहले ये सुन्नत वल पूरी जमात के नजदीक, पूरी सुनिए सुनिए, तफसील अहले की सुन्नत, किताब है हजरत। हाँ सुनिए ना, तफसील से पढ़ी हुई है, उसका रद्द भी हुआ पड़ा है, आपको ये नहीं मालूम है? वो झूठों में से एक सबसे बड़ी झूठी किताब है अल मुहन्नद अल मुफन्नद, और उसका रद्द जो है मुजद्दिदे क्या नाम है, हशमती रहमतुल्लाह अलैह ने पहले ही किया हुआ है, ठीक है? तो वो फिर अब वो उलमा हिजाज में फतवे दिए अरे वो उस पर डिफाइन किए वो। मेरी बात नहीं समझे, आपके ऊपर मैंने फतवा लगवा दिया आपका नाम लेके, जी तो उस अल मुहन्नद अल मुफन्नद में ये लिखा है कि अशरफ अली थानवी की किताब हिफ्जुल ईमान, कासिम नानोतवी की किताब तहजीरुन नास, रशीद अहमद की किताब फतावा रशीदिया, खलील अहमद की किताब अल बराहीन कातिया, अच्छा। इसमें जो इबारतें लिखी हैं इसकी हमने तहकीक करके इनके ऊपर से फतवा वापस ले लिया, ये लिखा है उसमें? नहीं लिखा उसमें? नहीं जी हजरत, हजरत हम तो सारी बातें छोड़ते हैं, हम तरतीब से इनके चार अकाबिर तक कुफर का फतवा है ना। बिल्कुल, चारा गाड़ी पे कुफ्र का फतवा, जो उसके कुफ्र को जी जानने के बाद भी उनको मुसलमान समझे वो भी काफिर है। मन शक्का फी कुफ्री व क्या- जाबी फकत कफर। जी सबसे पहले तो हम रशीद अहमद साहब की वो बात हम समझ लेते हैं हम्म। उनके बारे में, एक एक रशीद करके समझ लें ताकि आसानी रहे, इधर उधर जाएंगे तो मुझे रशीद भी समझ अहमद में नहीं गंगोही आएगा। ने जो अपनी किताब फतावा रशीदिया में लिखा जी कि तहत कुदरत क़िज़्ब बारी ताला है, यानी अल्लाह की कुदरत में क़िज़्ब दाखिल है, और वो किताब कुरान का हवाला देता है, हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर। हजरत ये बात उन्होंने कहीं नहीं लिखी है। ये फतावा रशीदिया में नहीं लिखी है? नहीं नहीं कहते आप कुदरत क़िज़्ब ये बारी ताला नहीं लिखा है इसमें? नहीं नहीं हजरत। अच्छा, और दिखा दिया मैंने तो?
जी जी, बता اللہ کی दीजिए मुझे। قدرت میں جھوٹ شامل ہے، وہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں. اب آگے کیا لکھتا ہے سنو، کہ قرآن کے اندر جو آیت نازل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ قادر ہے اس چیز پر کہ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال سکتا ہے تو اس کے اوپر قذف داخل ہوگا. اگر اللہ نے ایسا کیا تو قذف داخل جی ہوگا. حضرت، یہ بات مجھے کہیں نہیں ملی فتاوی رشیدیہ میں. چلو میں بھیج رہا ہوں، پڑھ لینا. اچھا، جی اگر ہاں یہ مل گئی آپ کو اور آپ نے اس کی تحقیق کر جی، لی تو مسلک دیوبند کو لات مارو گے پھر آپ؟ میں ہوں ہی نہیں، کسی مسلک کو ہی نہیں مانتا ہوں ابھی میں. اچھا، اب دوسری چیز یہ ہے کہ حفظ الایمان کے اندر جو اشرف علی تھانوی سے سوال ہوا کہ کیا جی اللہ کے حضرت، پہلے رسول، صرف اس کی بھی بات ہو جائے، میں پھر آپ کو اگلے دن پھر آپ سے رابطہ کر کے اس کچھ کا اور حاصل اس کرنے کا کی کوشش. اس کا تو کلیئر کر دیا نا آپ نے کہ آپ نے نہیں پڑھا اس کا. جی میں نے کہیں پڑھا ہی نہیں اس کتاب میں، یہ بات فتاوی کہیں نہیں ہے. رشیدیہ میں کہیں نہیں پڑھا آپ نے؟ نہیں جی چلیے حضرت، اٹھائیے، فتاوی مجھے رشیدیہ ہے آپ کے پاس؟ ابھی میرے پاس نہیں ہے. چلیے اٹھائیے، نہیں ہے تو میں لائیے. پھر کیسے تحقیق کیا تھا آپ نے؟ میں نے پی ڈی ایف پہ پی میں ڈی ایف پڑھا سے تھا وہ. پی ڈی ایف سے ابھی فی پی ڈی الحال نہیں. ایف سنیے، پی ڈی ایف کا کوئی بھروسہ نہیں. پی ڈی ایف میں تو اگر انہوں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوگی تو وہ پیج ہٹا دیا ہوگا، آپ کو کیسے پتا لگے گا؟ اوریجنل جائیے، مکتب جائیے، ان کے مکتب سے کتاب اٹھائیے فتاوی رشیدیہ اور اس کو پڑھیے. صفحہ ہم تو بتاتے حضرت ہیں. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ مجھے بھیج دیجیے حضرت. ہاں میں بھیج رہا ہوں، آپ کو بھیج رہا ہوں اور اس کو پڑھیے. جی پڑھنے کے بعد دیکھیے، کبھی ایک چیز کو سمجھ لیجئے گا. جب یہ لوگ جی حضرت. المحند المفند لے کر کے گئے تھے وہاں، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ جی اس ان سب کو چھوڑ دیتے حضرت ابھی فی ارے الحال. سن، ہاں ایک منٹ، یہ ارے ایک منٹ سنیے تو. یہ اپنی جان جی بچانے کے لیے گئے تھے. وجہ کیا تھی کہ اس سے یہ لازم آ گیا تھا کہ تمام مسلک دیوبند کے عالم کافر ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ اس کتاب کو جو لے کر کے گئے تو اس میں انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ قاسم نانوتوی نے یہ عبارت اس پرپس سے لکھی ہے یا رشید احمد گنگوئی نے یہ عبارت اس پرپس سے لکھی ہے. یہ نہیں لکھا انہوں نے، بلکہ انہوں نے یہ لکھا کہ ہمارا عقیدہ، اور انہوں نے اپنا نام بھی اس میں نہیں ڈالا کہ مسلک دیوبند کا عقیدہ نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، چاہے وہ مدد پر ہو، وسیلے پر ہو، کسی چیز پر ہو، ہم اس پر ٹٹے ہوئے ہیں اور یہ سارے عقیدے ہمارے نہیں ہیں. تو ان کے اوپر ان لوگ جو وہاں پہ گئے تھے ان لوگوں کو بری کیا گیا تھا اس عبارتوں سے. جی حضرت، وہ جیسے کسی پرانے عالم کی جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہو، کوئی عقیدے کی مختصر سی کتاب. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں، اگر جی آپ اہل سنت والجماعت کی کسی بھی محدثین کی کتاب کو پڑھیں گے، چاہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پڑھ لیجئے، شاہ ولایت شاہ عبد الحق محدث دہلوی پڑھ لیجئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تو حضرت وہ علم غیب کا انکار کرتے ہیں. نہیں، مطلب ہی نہیں بنتا. جی ان کی کتاب متفہمات الہیہ میں اسی طرح کی بات لکھی ہوئی نہیں لکھی. آپ نے دیکھیے، عبارت جہاں سے شروع ہوتی ہے، اس چیز کا دھیان رکھیے گا، ہے. عبارت جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں ختم ہوتی ہے اس کو پورا پڑھیے، ٹھیک ہے. کیونکہ محدثین جی کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ بعض علماء کا ذکر کرتے کہ بعض علماء کے نزدیک ایسا عقیدہ رکھنا، بعض علماء یہ کہتے ہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں، بعض علماء کے موقف یہ ہے. تو اس بعض میں بد مذہب بھی آتے ہیں. اب مجھے یہ انہوں بتائیے، نے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے میں اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے میں احمد رضا خان فاضلی بریلوی نے فرمایا کہ انہوں نے تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی ایسی کرامتیں بیان کی ہیں کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو آج اتنی ہمت کسی کی نہیں ہے کہ ان کے اوپر فتویٰ لگا دے، لیکن آج اگر عام مولوی اس کو بیان کرتا ہے تو اس پر فتویٰ لگا دیا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کرامت کا حضرت، کرامت کا تو وہ بالکل ثابت ہے، اس کا کوئی انکار ہی ہاں، نہیں ہے. اور علم غیب کی بات یہ رہی تو جب حدیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کانا وما یکن کا علم حاصل ہے، اور اس پر میری ایک پوری ڈیبیٹ ہے، پوری بحث ہے، اور اسی پر نور حسن بھائی کی بات اچھا ہوئی تھی. حضرت، سنیے سنیے عقیدے سنیے کے سنیے لیے تو ارے سنیے، جی اسی پر ہمارے نور حسن بھائی کی بات ہوئی تھی مفتی عمیر قاسمی سے. نام جانتے ہو؟ نہیں جانتا حضرت میں. مفتی عمیر قاسمی دارالعلوم دیوبند کا مفتی ہے، بہت بڑا آج کی تاریخ میں. اس کا مناظرہ ہوا تھا نور حسن بھائی سے، وہ ریکارڈنگ پوری رکھی ہوئی ہے یوٹیوب پر، 1.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے وہ.
اس میں مفتی جی عمیر قاسمی چھٹپٹاتے ہوئے فون کاٹ کے گیا، اس کے پاس جواب ہی اچھا نہیں جی بن پا رہا تھا، اسی علم غیب پر بات ہوئی تھی۔ حضرت علم غیب کے سلسلے میں دلیل علم غیب کے قرآن اور حدیث کی؟ قرآن اور حدیث کی نص قطعی سے یہ دلیل موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطائی علم غیب ہے، ما کانا وما یکون کا۔ مطلب جتنا ہوگا اور جتنا کچھ ہوا ہے سب کا علم ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جی آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تبارک و جی تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ٹیلے پہ کھڑا کیا گیا، جی اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین آسمان کی سریں کھول دی گئی اور زمین کی سریں کھول دی گئی، یعنی ساتوں زمین اور ساتوں آسمان دکھا دیے گئے، اور قرآن جو کریم کچھ، کے اندر؟ ہاں جو کچھ بھی تفسیر ہے، یہ جو کچھ بھی اس کے اندر ہو رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سب جان گئے۔ یہ آسمان کون سی کی آیت کے سطح تحت حضرت؟ میں آپ کو دے دوں گا، دیکھ لیجئے گا۔ تو اس کے بعد اب مجھے بتائیے کہ قرآن سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی علم جو ہے وہ ظاہر ہے۔ اب اللہ کے رسول کی بات یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ قرآن میں ہر ایک قسم کا علم ہے، ہر خشک، ہر ترک، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر، کوئی علم ایسا ہے جو نہیں ہے قرآن میں؟ اللہ نے کچھ چھوڑا ہے؟ جی لیکن جی قرآن کریم کا کسی کو علم ہو جائے تو اس کے لیے علم غیب کا اطلاق ارے میرے بھائی، کیا جائے؟ ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اتنا علم کسی کو ہوگا نہیں نا۔ میں آپ کو تو سمجھاتا ہوں قرآن کہ کریم ہر کا ہر ایک استاد، سنیے، ہر ایک استاد جب اپنے شاگرد کو سکھاتا ہے علم تو وہ اتنا ہی سکھائے گا جی جتنا اس کو ہو، جس کے پاس جتنا ہوگا۔ بات نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت سی باتیں بھی رہ جاتی ہے نا حضرت۔ ارے دنیاوی کوئی بھی انسان کسی انسان کو سکھائے گا، چاہے کوئی بھی ہو، وہ اپنے مطابق سکھائے گا نا۔ جی 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 تو حضور کو قرآن کس نے سکھایا ہے؟ حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل کے واسطے اللہ نے سکھایا۔ اللہ نے سکھایا نا، تو اللہ کی کوئی حد ہے سکھانے کی؟ اللہ جی جس کو لیکن سکھائے اگر ہم ڈائریکٹ، سنیے میری بات، اللہ جس کو ڈائریکٹ جی سکھائے جی تو اس کے علم کی کوئی حد ہے؟ یہ بتائیے پہلے۔ نہیں، بالکل نہیں، بالکل تو نہیں پھر ہے۔ عام انسان سے اور حضور کا کیسے آپ تلنا کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم عام انسان کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں حضرت، پھر اللہ جب کے میرے، نبی سے عام سنو، انسان کی تلنا کی اللہ نہیں۔ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا، رحمان علم القرآن خلق الانسان، یعنی اللہ نے قرآن سکھا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو تمام مومنوں کی جان ہے۔ اس کے بعد یہیں پر نہیں رکا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا نبی تمام مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح پہلے ایک طرف کیا فرمایا اللہ نے کہ اے نبی تم سے یہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری شاہوں سے زیادہ قریب ہوں۔ جی جی اللہ شاہوں سے زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد حضور کے بارے میں فرمایا کہ النبی اولا، یعنی میرا نبی تمام مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ جی اور جان کہاں ہوتی ہے؟ ارے جان کہاں ہوتی ہے؟ جسم کے اندر۔ جی ہاں، اب اس کے بعد اللہ کے رسول کی خود حدیث موجود ہے، کیا موجود ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو مجھی کو دیکھا۔ جی بالکل۔ تو اللہ کے رسول کو یہ کیسے پتا کہ کون سا مومن خواب دیکھ رہا ہے؟ وہ تو حضرت مطلق حدیث ہے نا، تو جو بھی دیکھے جو بھی دیکھے، وہ مجھے ہی کون دیکھے دیکھتا گا؟ ہے۔ کون دیکھے گا؟ ہر انسان دیکھ جو لے بھی گا۔ مسلمان جو کون بھی دیکھے گا؟ مسلمان ارے بھائی دیکھے کون دیکھے گا؟ جو آپ بھی بیٹھے، مسلمان ارے میری بات سنو، پھر جو بھی مسلمان کی بات کرو، مسلمان اور مومن میں فرق ہوتا ہے۔ آپ ہندوستان کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ مومن ہو، جی مومن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ جی جو ضروریات دین کا ارے اقرار کرے اس میں نہیں، مومن کہتے ہیں جو اللہ کا قرب حاصل کرے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کے کان بن جی جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ تو قرب حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور زکوٰۃ دے دیا اور حج کر لیا تو قرب حاصل ہو گیا۔ اس کے لیے جی زندگی کھپانی پڑتی ہے۔ جی جی سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے رسول کو یہ جی بھی پتا ہے کہ پوری دنیا میں کہاں پر میرا مومن ہے، کہاں پر مومن موجود ہے جس کے پاس مجھ کو جانا ہے، اور وہ حضور خود جاتے ہیں خواب میں۔ حضور خود جاتے ہیں، کیونکہ فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو مجھی کو دیکھا، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔
وہ خود جاتے ہیں اس کے خواب میں. اور آگے میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا، اے صحابہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. جی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قرآن کی در منصور لکھی ہے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 100 سے زائد مرتبہ روبرو زیارت کی ہے. نہیں جی ایسے تو بہت سارے جی حضرت. پھر تو میرے نبی ایک منٹ، تم ہندوستان سنو تم ہندوستان میں بیٹھے ہو، ٹھیک ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے پتا لگا کہ میرا مومن وہاں پر جو سوئے گا تو مجھے وہاں جانا ہے؟ اللہ کے نبی تو وہاں موجود ہے نا حضرت. ارے یار بھائی اللہ یار ابھی دیکھو یہ دوسرا ٹاپک ہو جائے گا، پہلے جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دو، اس کا بھی میں تم کو دلیل دیتا ہوں. اللہ کے رسول کو یہ کیسے پتا لگا کہ میرا وہ مومن سوئے گا تو مجھے وہاں جانا ہے؟ یہ تو کہیں موجود نہیں نا کہ وہ مومن سوتا ہے تو میں جاتا ہوں. اللہ اکبر. تو خواب میں کیسے جائیں گے؟ وہ تو خواب ہے نا حضرت. ارے تو کیسے جائیں گے بھائی؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ تم سو گے تبھی نہ خواب آئے گا بھائی. اے بھائی جب تم سو گے تبھی نہ خواب آئے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان سویا ہوا ہے اور اس کو کسی اور انسان کی زیارت ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے نا کہ وہ انسان پہنچا ہے میرے پاس. دیکھیے یا تو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں یا سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں. ہر انسان کی صورت شیطان اختیار کرتا ہے. بات سنیے آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، ارے یار میں کیا بولوں، آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرا باپ میرے خواب میں آئے گا تو وہ میرا باپ ہی ہے. آپ کے والد صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا؟ جی آپ کے والد صاحب نے یہ دعویٰ، یا آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں مر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں دنیا سے، تو میں میرے خواب میں آؤں گا تو میں ہی آؤں گا، یہ دعویٰ کر سکتے ہیں آپ؟ تو میرے نبی نے یہ دعویٰ کیا نا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو میں ہی رہوں گا وہاں پر، میں ہی ہوں. ہاں جی وہ تو خواب میں بالکل میں زیارت ہوئی تو اللہ کے رسول ہی کی زیارت ہوئی. تو ابھی آپ پھر دوسری طرف کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو مجھے وہی تو پوچھنا چاہتا ہوں نا میں آپ سے کہ ایک مومن سویا جی بالکل، اور حضور اس کے خواب میں گئے، حضور گئے نا، وہ تو نہیں آیا حضور کے پاس. جی جی جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو حضور کی یاد میں وہ سویا، حضور گئے اس سے ملاقات کرنے کے لیے، یا وہ حضور کے پاس آیا ملاقات کرنے کے لیے؟ حضرت پہلے میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ میں آپ سے بالکل حلیفی کی طرح بات کروں گا، کسی سے بھی میں کسی سے بھی میرے نبی نے سنو، میرے نبی خواب میں آئے اور میرے نبی اس سے جو کلام کر رہے ہیں، میرے نبی جو اس سے بات کر رہے ہیں، وہ کون کر رہے ہیں بات؟ نہیں وہ تو ایک خواب ہی کے ہے نا حضرت. ارے یار ایک بات بتاؤ، امام جعفر صادق نے لکھا بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہاں پر ان کا قلم رک گیا. یہ حسان بن ثابت کا شعر ہے. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں، امام صادق رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. نہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا شعر ہے حضرت. ارے حسان بن جعفر صادق تو وہ صحابی بھی نہیں ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حسان بن امام شیخ صادق کی بات کر رہا ہوں. شیخ سعدی؟ ہاں امام شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے یہ. ہاں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ. جی وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے قلم اٹھا کے لکھا بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، تو اس کے آگے میرا لکھنے کا وہی نہیں بن رہا کہ میں لکھوں کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا شیخ صادق لکھ صلو علیہ وآلہ. جی تو میرے نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ کون سا مومن کہاں پہ بیٹھ کے کیا لکھ رہا ہے. جی وہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ کسی کو قرب ہو جائے گا تو اور اللہ کے نبی پر کوئی درود پہنچتا رہے. ارے میں کیا پوچھ رہا ہوں، آپ جواب کیا دے رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں نبی کو پتہ کیسے لگتا ہے؟ نبی کو اللہ کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے نا. تو وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جب اللہ کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے تو آپ پھر حد طے کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ میرے نبی کو اتنا ہی پتا تھا اور اتنا ہی پتا تھا؟ نہیں غیب کا علم حضرت میں تو اللہ کے نبی کے لیے غیب کا علم نہیں مانتا ہوں. ابھی تو آپ مجھ سے حجت کر رہے ہیں. نہیں حجت میں یہ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے بات اب آپ نے دوسرا سوال، اب آپ نے جو دوسرا سوال اس میں کیا کہ حاضر و ناظر کا،
آپ نے یہ سوال اٹھایا نا، وہ چھوڑو، وہ ہم کبھی کسی اور دن بات کریں گے حضرت، آپ سے سمجھیں گے اس کو۔ ہاں تو ابھی یہ سمجھ میں آپ لیجئے، کو بالکل، ابھی یہ سمجھ لیجئے کہ بخاری کی حدیث ہے، جی مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، متفق ہے، جی اور یہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جنگ کے دوران کی ہے۔ جی ایک سفر میں آپ تشریف لے جا رہے تھے، جی اچانک سے آپ نے صحابہ کو کہا کہ ممبر لگاؤ، جی فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر لگایا گیا، جی آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے جی اور آپ نے واز کیا۔ جی جب آپ نے واز کیا، بیان کیا، تو اب یہ چیز سمجھ جی لیجئے کہ سفر میں وہ سارے جید صحابی موجود ہیں۔ بالکل بالکل جب آپ نے واز کیا تو فجر سے لے کے ظہر ہو گئی، جی پھر ظہر کی نماز پڑھائی گئی، پھر آپ ممبر جی پر آئے، پھر آپ نے واز کیا، جی پھر عصر کی نماز پڑھائی، جی یعنی فجر سے عصر ہو گئی، پھر عصر کی نماز پڑھا جی کے پھر آپ ممبر پر آئے، پھر آپ نے واز کیا، جی اس کے بعد آفتاب غروب ہو گیا، مغرب کا وقت جی ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھائی، جی ٹھیک ہے نا؟ اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے اس دوران ابتدائے خلق سے لے کے ابتدائے خلق تک، جنتی جنت میں داخل ہو گئے، دوزخی دوزخ میں داخل ہو گئے، میرے نبی نے ہمیں وہ سب کچھ بتا دیا، کچھ بھی نہ چھوڑا۔ جی حضرت، یہ حدیث متواتر نہیں ہے، اس کو جو ہے اس بخاری کو شریف میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے۔ یہ اسی الفاظ کے ساتھ حدیث یہ نہیں ہے حضرت، کس کہ الفاظ کے ساتھ؟ پورے دن اس پر وقت میں مسلم میرے پاس رکھی ہوئی ہے حضرت، مجھے حوالہ بتا دیجیے، میں نکالتا ہوں۔ ابتدائے خلق سے لے کے ابتدائے خلق تک، یعنی دنیا جب سے جی وہ بنی تب سے ابواب لے کے، الفتن میں حدیث حضرت، ابواب الفتن میں ہے حدیث، وہاں بڑے فتنوں سے تعلق سے ہے وہ حدیث۔ مطلب اس پہ آپ اور اپنی پھر رائے چلائیں گے؟ نہیں، ابواب الفتن میں ہے حدیث حضرت وہ۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں، تو آپ اپنی رائے چلائیں گے؟ کس نے بولا نہیں، یہ میں حدیث رائے جو ہے؟ اپنی نہیں چلا رہا تو ہوں آپ کیا کر رہے ہیں حضرت، ابھی؟ میں اپنی رائے نہیں چلا رہا ہوں، یہ محدثین نے جو لکھا محدثین وہ بتا رہا ہوں۔ محدثین کی اس حدیث پر کتنی شرح ہے آپ کو پتا ہے؟ ہر محدثین کی شرح میں آپ کو دے دوں گا، آپ پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ گے۔ ہر محدثین کی اس حدیث پر یہی شرح نہیں ہے کہ میرے نبی کو ماں نہیں، کانا آپ وما مجھے یکون بالکل کا علم بھیجیے نا موجود ہے۔ جی، آپ مجھے بھیجیے یہ محدثین میں سے ایک ابھی تو آپ یہ اپنی رائے بات۔ گھسیڑ رہے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں آپ مجھے دیجیے، اور آپ اپنی رائے بھی گھسیڑ رہے جی ہیں کہ نہیں جی بائبل۔ نہیں، میں پڑھوں گا نا، میں اچھا، اپنی رائے بالکل نہیں، کیا بالکل نہیں اپنی کون سے رائے باب میں میں اس قابل ہی نہیں کبھی۔ کون سے باب میں یہ حدیث ہے؟ ابواب الفتن میں ابواب یہ الفتن کے حدیثیں اندر، ہیں ساری۔ ابھی سن لیجئے، ابواب الفتن کے اندر جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ سب اس کا مطلب ناقابل قبول ہے؟ ناقابل قبول کی بات نہیں ہے حضرت، ہوں متواتر نہیں ہے، اور تو سب عقیدے کے لیے ساری حدیث حدیثیں متواتر متواتر نہیں ضروری ہے۔ ہوں گی پھر اس باب میں جتنی حدیثیں آئی ہوں گی اب تو؟ نہیں حضرت، بخاری مسلم میں اکثر وہ حدیثیں متواتر نہیں ہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ آپ نے کس محدثین کا قول بیان کیا؟ بلکہ احادیث میں سے ارے آپ اور اپنی رائے کیوں دے رہے ہیں مجھ کو یار بھائی؟ میں کہہ رہا میں ہوں اپنی اگر رائے اس نہیں دے رہا، باب میں کے اندر، پڑھا ہوا وہ بتا رہا ارے ہوں۔ آپ کے پڑھنے سے نہیں ہوگا نا، میں کیا پوچھ رہا ہوں، اگر اس باب جی کے اندر حدیث یہ متواتر سے نہیں ہے تو اس کا مطلب اس اچھا باب کے اندر جتنی حدیثیں وہ ساری غیر متواتر ہیں؟ حضرت، حدیث متواتر کی تعداد 60 یا 70 تک ہی پہنچتی ہے۔ میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے کیا جواب دے رہے ہیں؟ جی نہیں ہے، اس میں حدیث متواتر ایک بھی نہیں، پورے باب میں۔ تو نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ آپ نے اپنی رائے کہاں سے پیش کری ہے؟ نہیں، میں نے پڑھا ہے کتاب کہاں، میں کون کہ سی کتاب پڑھی ہے؟ متواتر حدیثیں کون سی کتاب 60 یا پڑھی ہے؟ 70 حدیثیں ہیں۔ کون سی کتاب پڑھی جی ہے؟ حدیثوں کی کتابیں پڑھی میں کون نے سی اصول کتاب؟ حدیث نام تو کی ہوگا نا بھائی، نام تو بتاؤ مجھے، کئی کتابیں پڑھی ہیں میں نے۔ نام بتاؤ۔ میں نے مقدمہ ابن الصلاح پڑھی ہے، کس کی ہے وہ؟ میں نے کس کی ہے وہ؟ نزہۃ النظر، کس کی ہے؟ ابو کون ہے عامر یہ؟ عثمان کی کون ہے، ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ محدث ہے، بہت بڑے محدث ہیں۔ کہاں کے ہیں؟ کب کے ہیں؟ بہت پہلے کے اندر، کون سب سے سے پہلے، کتنے ہجری کے؟ سب سے پہلے اصول حدیث میں بالکل مرتب طریقے پر کتاب ہی یہی لکھی گئی ہے، مقدمہ ابن میں الصلاح۔ پوچھ رہا ہوں کس کی ہے یہ؟ ابو عامر عثمان کون ہے یہ؟ محدث ہیں۔ کب کے ہیں؟ کون سے سن کے؟
یہ میں کہہ رہا ہوں نا، سب سے پہلے حدیث اصول حدیث میں کتاب ہی ان کی لکھی ہے حضرت. ارے مسلم شریف کا مقدمہ کہاں جائے گا پھر، اگر سب سے پہلے یہ کتاب لکھی گئی تھی تو؟ اصول حدیث میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں امام مسلم نے جو مسلم کا مقدمہ لکھا وہ کہاں جائے گا پھر؟ مرتب نہیں ہے حضرت، مرتب نہیں ہے پورا مقدمہ مسلم کا، اور اس میں ساری باتیں بھی نہیں ہیں. اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جو حدیث ہم کیسے لیں گے اس کو؟ کون سی حدیث کو؟ کہ ابتدائے خلق سے ابتدائے خلق تک میرے نبی نے ہمیں سب کچھ بتا دیا. وہ حدیث متواتر نہیں ہے نا حضرت، عقیدے کے لیے حدیث متواتر ہونا ضروری ہے نا حضرت. مطلب یہ متواتر کس حصے میں نہیں ہے، کس اس میں نہیں ہے حضرت؟ حدیث متواتر کی تعریف مجھے میں پوچھ رہا ہوں، اس میں کون سا راوی ایسا ہے جو اسم و رجال کو کلیکٹ کرتا ہے؟ نہیں، رجال کا مسئلہ نہیں ہے، میں رجال نہیں، اس کے سارے رجال ثقات ہیں. تو فقہ ہے تو پھر اس حدیث کو صحیح کیوں نہیں مان رہے بھائی آپ؟ نہیں، متواتر نہیں مانتا ہوں. متواتر کیوں نہیں مانیں گے آپ؟ آپ کے کہنے سے متواتر تھوڑی ہو جائے گی. آپ متواتر کی تعریف کیجیے حضرت. کیا متواتر کی کیا تعریف کروں متواتر کی، بتائیے. اگر متواتر نہیں ہوتا تو امام بخاری اس کو صحیح میں لے کے آتے. حدیث بخاری کی ساری حدیث متواتر ہیں. میں ساری کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں امام بخاری نے جو باب الگ کیا، صحیح بخاری لکھی. پہلے انہوں نے بخاری لکھی تو پھر اس میں سے باب الگ کیے، مطلب اس کو دو حصے میں بانٹا. ایک لکھا صحیح بخاری جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، جس کی 8 جلدیں آ جاتی ہیں. اس کے اندر حدیثیں انہوں نے وہی کوٹ کی جو متواتر سے ثابت ہو. بخاری کی صرف 2 جلدیں میرے پاس رکھی ہوئی ہے. آپ کے پاس 2 رکھی ہے نا، 8 جلدیں ہیں. 8 جلدوں میں آتی ہی نہیں ہے، پورے ہندوستان میں 8 جلدوں میں کہیں چھپی نہیں ہے بخاری. اچھا، آپ کے پاس کتنی جلدیں ہیں؟ 2 جلدیں حضرت. کب سے رہ رہے ہو ہندوستان میں؟ میں ہندوستان میں جب سے ہی ہندوستان. تو آپ کو جب کسی چیز کی تحقیق نہیں ہے تو کیوں حجت کر رہے ہو مجھ سے؟ ارے حضرت مجھے یہ تو دنیا کسی لائبریری کے اندر، دنیا کسی لائبریری نے ابھی بخاری کی صرف 2 جلد کا ڈکلیئر نہیں کیا، 8 جلدیں چھپ رہی ہیں اس کی. ارے حضرت میرے پاس 2 جلد. کتنی حدیثیں بخاری میں؟ بخاری میں کتنی حدیثیں ٹوٹل؟ مجھے حدیثوں کی تعداد پوری معلوم نہیں. ارے تو 2 جلدوں میں سنو، 2 جلدوں میں 7 سے 8 ہزار حدیث دکھا دو تو مجھے. ہاں تو کیوں نہیں ملے گی حضرت؟ 2 جلدوں میں آپ کے پاس؟ ہاں جی 2 جلد. ارے 8 جلدوں میں تو پورے ہندوستان میں کہیں پر بھی نہیں چھپی ہوئی حضرت. اچھا 8 جلدوں میں، 8 جلدوں میں ہے ہی نہیں بخاری. بخاری شریف کہیں ہے ہی نہیں. ہندوستانی نسخے یا پاکستانی یا بنگلہ دیشی نسخہ ایک بھی نہیں ہے ایسا کہ جو 8 جلدوں میں ہو. اچھا اچھا اچھا، چلو تو ٹھیک ہے. یہ صحیح بخاری ہے، یہ کیا ہے؟ یہ متواتر سے ثابت ہے کہ نہیں؟ نہیں، صحیح بخاری کی ساری حدیث متواتر ہے ہی نہیں. اچھا، تو پھر یہ محدثین نے یہ کیوں فرمایا کہ قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب جو ہے وہ بخاری ہے، صحیح بخاری ہے ہی نا، سیرت کے اعتبار سے ہے نا. ارے تو غیر متواتر حدیث امام بخاری لکھتے نا کہ یہ غیر متواتر سے ثابت ہے. ارے حضرت آپ نے شاید اصول حدیث پڑھا نہیں ہے نا اصل میں. ارے یار آپ اصول حدیث پڑھ کے ہمیں سمجھائیں گے. نہیں بالکل. اچھا متواتر، غیر متواتر یہ حدیث ہے، غیر متواتر مثال کے طور پر، تو اس حدیث کو کیسے لیا جائے گا ذرا بتائیے. ارے حضرت حدیث متواتر اور غیر متواتر ہونے سے صحت اور عدم صحت کا فیصلہ نہیں ہوتا حضرت. کیسے ہوتا ہے پھر؟ صحت کا فیصلہ صرف رجال کے اعتبار سے ہو جائے گا. تو رجال کس کا صحیح ہے؟ تواتر کا مسئلہ الگ ہے حضرت. مجھے آپ وہی بتائیں گے نا کہ اس حدیث سے کس نے کہا کہ یہ حدیث متواتر نہیں ہے، اس سے عقیدہ نہیں لیا جائے گا، اس کا نام بتائیے. کتابوں میں پڑھا حضرت. کون سی کتابوں میں پڑھا آپ نے؟ اور ہم جو 50 کتاب پڑھ کے بیٹھے ہیں وہ کیا ہوگا اس کا؟ جی ہم جو 50 کتابوں پڑھ کے بیٹھے ہیں اس حدیث کے مابین، کہ اس حدیث سے یہ پتہ لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کان و ما یکون کا علم ہے. ہم نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی پڑھی، ہم نے شاہ محدث دہلوی کی پڑھی، ہم نے میں نے الحمدللہ میں نے بھی پڑھی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی. تو شاہ محدث. اچھا امام حجر کا کیا قول ہے اس حدیث پر؟ کون سی؟ ارے امام حجر اسقلانی کا کیا قول ہے اس پر؟ امام ابن حجر اسقلانی وغیرہ چاہے کسی بھی محدث کو اٹھا لیں، یہ کوئی بھی اس حدیث کو متواتر کہنے کو تیار نہیں ہوگا. میں پوچھ رہا ہوں موقف کیا ہے ان کا اس کے اوپر؟ ارے حدیث متواتر نہیں، حدیث متواتر 5 تک تعداد ان کی پہنچتی ہے حضرت. ارے میں پوچھ رہا ہوں اس حدیث پر کیا موقف ہے ان کا، وہ بتاؤ نا مجھے. حدیث صحیح ہے لیکن صحیح ہے، عقیدے کے استدلال صحیح نہیں ہے نا. تو انہوں نے پھر یہ کیوں لکھا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور کو ما کان و ما یکون کا علم ہے؟ نہیں یہ کہیں موجود نہیں ہے حضرت. ابن حجر نے کہیں نہیں لکھا ہے. آپ نے پڑھا ہے امام حجر فتح الباری پڑھی ہے آپ نے؟
جی میں نے فتح الباری بھی پڑھی ہے. کتنی جلدوں میں فتح الباری نہیں پڑھی ہے لیکن کچھ کچھ حصہ میں نے فتح الباری پڑھی؟ کا بھی جب پڑھا ہے. آپ کو پتا ہی نہیں ہے تو پھر کیوں بحث کر رہے ہیں؟ پھر کیوں سیکھنے؟ آپ تو سکھانے آئے مجھ کو. نہیں حضرت میں حضرت میں نے آپ کو ایک طرف تو آپ حدیث کا رد کر رہے ہیں اپنے طریقے سے. سنیے بھیا، آپ ایک تو رد کر رہے ہیں میری اپنے طریقے سے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں حدیث جی کی روشنی. تو آپ مجھ سے سیکھنے تھوڑی، آپ تو مجھ سے حجت کرنے آئے، سکھانے آئے بھائی آپ تو میرے کو. حضرت سمجھنا اسی کو تو کہیں گے کہ میں آپ سے ہر بات میں دلیل سے سمجھوں نا حضرت. دلیل تو آپ مجھ کو دے رہے نا بھائی، یہ متواتر حدیث نہیں ہے. ہاں تو متواتر نہیں ہے کس نا نے حضرت. کہا میں یہ؟ اس کو کس نے کہا؟ کس نے کہا یہ؟ حضرت ایک کام کیجیے، آپ کہہ رہے ہیں اگر متواتر ہے حدیث تو آپ مجھے دلیل دے ارے دیجیے. میں پوچھ رہا ہوں اگر متواتر نہیں ہے تو اس سے عقیدہ کیسے لکھ دیا انہوں نے کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ماکانہ وما یکون کا علم ہے؟ یہ عقیدہ کسی نے بھی نہیں امام لکھا اجر ہے نے لکھا، ہمارے عقائد کی کتاب. کس نے؟ امام اجر نے لکھا، ابن شاہ حجر محدث اسقلانی دہلوی نے رحمۃ لکھا. اللہ. نہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا بھی عقیدہ نہیں ہے. دکھا دیا تو؟ جی دکھا دیجیے. آپ توبہ کرو گے؟ ناک رگڑو گے زمین پہ؟ ارے حضرت میں تو سمجھنا چاہ رہا ہوں نا حضرت. ارے تم بحث کر رہے ہو مجھ سے، تم بحث کر رہے ہو. اور ایک بات نہیں بتاؤں، نہیں سنو یہ غلط سنو بات ہے ایک حضرت. بات بالکل بتاؤں. میں آپ سے کیوں بات کروں منافق گا کی یہ بتائیے. پہچان ہوتی ہے، منافق کی علامت ہوتی ہے جھوٹ بولنا. تم نے جھوٹ بولا، تم کسی مسلک سے نہیں ہو. نہیں ہوں میں، کیوں مانوں میں کسی مطلب کو. وہی تو کہہ رہا ہوں، تم ہو علی مرزا کے پٹھو. ہاں سمجھے نہیں حضرت، سمجھے؟ میں علی مرزا کو تم کبھی نہیں سنتا ہوں تم حضرت. تم تو پھر تم کو کیسے علی پتا مرزا لگا کو مسلک؟ میں نے آج تک نہیں سنا حضرت. تم علی نماز مرزا کس کو کے میں نے پیچھے آج تک نہیں نماز سنا. کس کے پیچھے پڑھتے ہو تم؟ میں تو دیوبندی کے پیچھے نماز تو پڑھتا ہوں. دیوبندی مسلک سے جڑا ہوا ہے نا. نہیں میں جڑا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نا حضرت میں کسی مطلب کو نہیں میں کہہ مانتا. رہا ہوں دیوبندی امام مسلک سے جڑا ہوا ہے نا. ہاں امام کے لیکن میں پیچھے نماز امام کے پیچھے نماز ان پڑھنے کا امام موقف سے کیا ہوتا ہے؟ ان امام سے زیادہ میں جانتا ہوں امام، جب مجھے ارے تو آپ امام محقق سے ہے زیادہ. بھائی، آپ اپنی نظر میں محقق ہے. آپ کہہ رہے ہیں امام سے بھی زیادہ جانتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا سب سے پہلا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ جی میں تو حضرت بریلیوں کو بھی صحیح مانتا ہوں. میں پوچھ اس رہا بات سے ہوں مجھے میں اچھی نہیں پوچھ رہا لگتی. ہوں میں پوچھ دیوبندیوں رہا کو ہوں بھی صحیح ارے مانتا ہوں. میں کیا پوچھ رہا ہوں، امام کے پیچھے جب آپ میں نماز پڑھنے جاؤ گے تو سب سے پہلے میں عقیدہ ان کیا کو ہونا چاہیے؟ ان کو مسلمان سمجھتے ہوئے نماز پڑھتا ہوں ان کے پیچھے. تو پھر وہ تو جماعت میں ہے. جی وہ تو جماعت میں ہے. ہاں تو کیا ہوا حضرت؟ تو آپ تو غیر جماعت والے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا، میں تو سب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. ارے میں تمہارے کہنے سے تھوڑی ہوگا. دیوبندیوں کے میں پوچھا وہ جماعت والے ہیں، آپ غیر جماعت والے. تو غیر جماعت جو اپنا عقیدہ رکھتا ہے میں کسی جماعت والے سے نہیں ہوں، تو وہ جماعت والے کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. ہاں نہیں ہاں نماز تو ہو جائے گی نا، کیسے ہو جائے گی؟ مسلمان کے پیچھے ثابت کرو، نماز ہو جاتی ہے. ثابت کرو. قادیانی کے پیچھے بھی ہو اللہ جائے کے گی. نبی نے فرمایا نا، ہر کیا؟ فاجر ہر مسلمان فاجر ہو فاسق کو اس کے پیچھے نماز ہو مسلمان سکتی بھی ہے. تو ہونا چاہیے نا. اور مسلمان میں تو اللہ مسلمان کے مانتا رسول ہوں نے نا حضرت. اللہ کے رسول نے بخاری میں یہ بھی تو فرمایا ہے کہ آخری زمانے کیا میں ایسے لوگ آئیں گے جو اتنی نمازیں پڑھیں گے تمہاری نمازیں کمتر ہوں گی، اتنے روزے رکھیں گے تمہارے روزے کمتر ہوں گے، اور اسلام سے ایسے بالکل خارج ہوں گے جیسے تیر بالکل شکار سے. ابن ماجہ کے حدیثوں کے ہاں اندر تو موجود ہے، ایسے پورا باب ایسے ہے. اسلام سے خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے. تو کون لوگ ہیں وہ؟ میں تو ان کو مسلمان مانتا ہوں حضرت. مجھے ارے تو وہ آپ کون میں لوگ ہوں گے؟ وہ کون لوگ ہوں گے وہ؟ میں حضرت میں آپ سے ارے پھر یہ حضرت حضرت کہہ کرو. رہا میں ہوں. پوچھ رہا ہوں حضور نے جو یہ فرمایا کہ وہ اتنی نمازیں پڑھیں گے تمہاری نمازیں کمتر ہوں گی، وہ اسلام سے جی ایسے خارج ہوں گے جو تیر شکار سے. تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ جی ان کو چھوڑ دیجیے آپ. مجھے ایسے تو کیسے چھوڑ دوں؟ دیوبندیوں ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ کون لوگ ہیں وہ؟ مجھے دیوبندیوں ارے کیا وہ کون لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت میں ان کو چھوڑ دوں گا، ان ارے کا ایسے کفر کیسے ثابت چھوڑ کر دو؟ تو تم دیجیے. تحقیق کیسے کرو گے؟ میں کہہ رہا ہوں نا، میں ان کا تمہارے کہنے کفر سے تھوڑی ثابت کروں ہوگا. گا. کل کو تم کچھ بھی کہو گے تو ہم مان لیں گے کیا؟ میں پوچھ رہا ہوں حضور نے جو فرمایا اس کی پہچان بھی بتائی ہے جماعت کی، اس کی پہچان بھی میں کلیئر کی ہے میرے نبی نے. تو وہ کون لوگ ہیں جو اتنی نمازیں پڑھیں گے اور اسلام سے خارج ہوں گے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ ہوں گے جو ہوں گے. کیا پہچان ہے ان کی؟ حضرت میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک بات بتاؤ. دیوبندیوں کا کفر آپ ثابت کر دیجیے، میں ان کو چھوڑ دوں گا. پہلی بات تم فارغ کہاں سے ہو؟ کہاں پڑھائی کی ہے تم نے؟ میں تو طالب علم ہوں حضرت. کہاں پڑھائی کی؟ کس سے پڑھتے ہو؟ میں خود سے ہی پڑھتا ہوں. خود سے عربی اردو پڑھ چکے ہو؟ جی جی. اچھا. الف با کے نیچے کتنے نقطے ہیں؟ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے. یہ تو کتنے بڑے جاہل ہو تم. یہی کیوں؟ پڑھائی کیے ہو تم؟
बा के बीच में नुक्ता नहीं होता हजरत। अरे जनाबे मन, जब तुम बा लिखोगे तो नुक्ते के साथ बा लिखोगे ना, तो उसके नीचे एक नुक्ता कैसे डाल दोगे? तुम दो नुक्ते कर दोगे? कैसे आदमी हो यार। कैसे तुम जाहिल आदमी हो? जब तुमने बा लिखा उसके नीचे एक नुक्ता डाल दिया, अब वो बा बन गया, तो अब बा के नीचे एक नुक्ता और डाल दोगे? हजरत आप मुझे तो सिर्फ ये देवबंदियों का कुछ नहीं साबित इसको कर दीजिए, मंतिक मैं तो कहते देवबंदियों को हैं, छोड़ इसको दूं। मंतिक इल्म कहते हैं। तुम जाहिल हो, तुमको मंतिक नहीं पता है। ये बताओ तुम कहाँ पढ़े हो, किससे पढ़े हो? ठीक है हजरत, मैं तो जाहिल हूँ। अरे ठीक किससे है, मैं पढ़े हो जाहिल ये हूँ। बताओ, कहाँ पढ़ते हो, किससे इल्म हासिल करते हो? अभी तुमने कहा मैं तालिबे इल्म हूँ, किससे पढ़ते हो? कौन सा मौलवी आज की मैं तारीख में खुद से तुम्हारा? पढ़ता हूँ ना हजरत, क्या मैं पढ़ते हो खुद खुद से से? पढ़ता हूँ। अरे तो अरबी जो उर्दू मुझे किससे सीखा तुमने? खुद से सीखी मैंने हजरत। अच्छा, खुद से सीख लिया अरबी उर्दू? जी जी, खुद से सीखी मैंने। किरत करना खुद से सीख लिया? जी, खुद से सीख लिया मैंने। अच्छा, गुस्ल में फर्ज कितने हैं, वाजिब कितने हैं, सुन्नत कितनी है? गुस्ल में 3 फर्ज है, वुजू में 4 फर्ज है। गुस्ल में फर्ज, वाजिब, सुन्नत कितनी है? गुस्ल में 3 फर्ज है हजरत, वुजू में वाजिब 4 कितनी है? फर्ज है। वाजिब कितनी है किसमें? गुस्ल में? गुस्ल में वाजिब आप ही बता दीजिए मुझे। मैं क्यों बताऊं? मुझे तुम तो भाई पता मुहक्किक हो, तुम नहीं। खुद से तालीम ले रहे हो अपने आप की। मुझे अभी तक पता नहीं वाजिबात सुन्नत का, आप कितनी बता है? दीजिए मुझे आगे। सुन्नत कितनी है? सुन्नत तरीका गुस्ल का ये है, गुस्ल का सुन्नत सुन्नत तरीका कितनी बता है? दीजिए। नहीं पता हजरत मुझे, तो मैं कह रहा तो हूँ ना, जाहिल मुझे आदमी, क्या तुमको फालतू सवाल पाक होने जवाब। का तरीका नहीं मालूम है और तुम मुझसे बहस करने आए हो? है? ये तो तुमको ये यार नहीं हजरत पता आप है कि गलत गुस्ल समझ में रहे पाक कैसे हैं, आप होते हैं? गलत समझ रहे हैं। तो नहीं तुम्हारी नहीं नमाज नहीं कैसे हजरत, होगी फिर? गलत। नमाज कैसे होगी तुम्हारी? वही तो मैं जब आपसे तक पूछना तुम चाह रहा हूँ पाक ना। नहीं होगे, सुनो, जब तक तुम पाक साफ नहीं होगे, जब तक तुम हाँ, पूरी ठीक है। तहारत के साथ बिल्कुल खरे नहीं उतरोगे, तो ना तो तुम्हारी नमाज होगी, ना तो तुम्हारी कोई इबादत होगी। जब तुमको गुस्ल का तरीका नहीं मालूम है, गुस्ल के जी फर्ज मुझे नहीं, फर्ज के मुझे और मुझे मुझे वाजिबात के ठीक है अहकाम हजरत, नहीं मालूम है, सुन्नत नहीं मालूम है, गुस्ल का तरीका मुझे बता दीजिए, गुस्ल की मैं क्यों सुन्नत तो मुझे बताऊंगा? बता मैं दीजिए। तुम मेरे मुकल्लिद बनोगे? अरे हजरत, इल्म अल्लाह के नबी, ना 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 ना, अल्लाह इल्म ने उसको दिया जाता है, सुनो, इल्म उसको दिया जाता है जो पहले शागिर्द बनता है। तुम मुझसे सीखने के बाद मुझसे ही बहस करोगे? नहीं, मैं क्यों हजरत अभी तो नहीं तुमने बहस कर सकते? क्या शागिर्द अभी तुमने शागिर्द ये उस्ताद से इस्तदलाल बहस नहीं किया, कर सकता? सुनो, अभी तुमने ये इस्तदलाल किया कि बुखारी की हदीस, ये हदीस मुतवातिर से साबित नहीं है और इस पर अकीदा जी नहीं लिया बिल्कुल। है किसी मुहद्दिसीन ने, तुमने बिल- ये इस्तदलाल किया। बिल्कुल तो तुमने बिल्कुल ये ऐसा ही है इस्तदलाल, हजरत। सुनो, तुमने ये इस्तदलाल कौन सी किताब से लिया, कहां से लिया? जबकि मेरे पास 50 हवाले मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है बड़े बड़े मुहद्दिसीन के की इस हदीस पर। अब जब मेरे पास ये मौजूद है तो तुम मुझे ये सिखा रहे हो जबकि तुमको गुस्ल का तरीका नहीं मालूम है। हजरत मुझे बता दीजिए ना आप गुस्ल का तरीका। मैं क्यों बताऊंगा तुमको? ये तो जब यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग जाएगी तब तुमको आवाम जूते मारेगी बढ़िया तरीके से। अरे देखा, ये आपकी मतलब मैं आपसे समझना चाह रहा नहीं, हूँ, समझने और वाले नहीं आप हो तुम। ये बातें तुम लोग यूट्यूब ऐसे पे जलील डालने, इंसान हो, सुनो, यूट्यूब पे डालेंगे। तुम लोग ऐसे जलील इंसान हो कि तुम्हारी जलालत जो है ना वो टपकती है। हजरत ये बदअखलाकी है आपकी, बदअखलाकी है, लोगों को गुमराह करके तुम लोग झूठ बोल बदअखलाकी, करके आते हो कि मुझे सीखना है, मुझे समझना है। बदअखलाक लेकिन आदमी जब हो आप। सिखाया जाए, समझाया जाए, तो तुम लोग मैं ऐसे समझने मुनाफिक की साबित कोशिश कर होते रहा हो। हूँ नहीं हजरत। समझने वाले हो आपने तुम। कहा आपने कहा कि मैं तो सिर्फ आपसे सिर्फ देवबंदियों के बारे में बात करना चाह रहा था मैंने कि आपसे आप ये उनका कुछ तो मुझे साबित कर दीजिए, छोड़ दूंगा देवबंदी। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया, आपने ये कहा मैंने फतवा रशीदिया पूरी पढ़ी है पीडीएफ में, मुझे ये हवाला नहीं मिला। सबसे जी पहले नहीं मिला, झूठ तो बिल्कुल नहीं तुम्हारा मिला यही है। साबित हो गया, पहला नहीं झूठ। हजरत, आप मुझे भेज दीजिए ना मैं हजरत। क्यों भेजूंगा तुमको? जब तुम खुद तहकीक करने वाले हो तो जाओ यार तहकीक करो। कसम, मैं मुझे नहीं मिला ना। मैंने नहीं मिला ना, तुमको मिलेगा भी नहीं। मैंने तुमको क्या दावा किया? मकतब जाओ, देवबंद जी के मकतब जाओ, किताब खरीदो और पढ़ो, जी। और ना मिले तो 1 लाख का इनाम मुझसे लो। अच्छा जी, मैं अगर और फिर उसके बाद वो पीडीएफ खोलो, सुनो इधर, उसके बाद वो पीडीएफ हजरत खोलो। कुल्लमा कसम, अरे सुनो इधर, हजरत फिर उसके कुल्लमा बाद वो कसम खा पीडीएफ लीजिए, खोलो। 1 लाख रुपए देंगे आप मुझे बिल्कुल हजरत। अल्लाह की कसम, तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा अगर उसके अंदर ये नहीं मिला कि अल्लाह की कुदरत में जी झूठ कुल्लमा बोलना खा लीजिए, शामिल है। कुल्लमा खा लीजिए हजरत, कुल्लमा खा लीजिए, क्या खा लीजिए? कुल्लमा कसम खाइए हजरत। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ 1 लाख रुपए दूंगा। अरे हो गया, मिल गया तो तुम मुझे 1 लाख रुपए दोगे। कसम खाओ तुम भी, जी बिल्कुल। कसम खाओ। ये कसम मैं नहीं खाऊंगा। नहीं, क्यों नहीं खाओगे? मुझसे क्यों खिलवा रहे हो फिर? नहीं
नहीं, आपने तो खा ली हजरत। मैं तो अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, अल्लाह के अलावा किसी गैरुल्लाह की कसम खाना मना है। हाँ तो मैं खा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो कसम खाता ही तो नहीं। तुम झूठे हो, तुम्हें डर है हाँ? कि तुम झूठ साबित हो जाओगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं हजरत, मैं तो ये जो ये तुम्हारी पीपनी है ना झूठ बोल के मुनाफिक बन करके आने की, इसको बंद कर दो तुम लोग मेरे से जलील होके ही जाते हो हमेशा। तुम्हारा ये जितना तो भी बड़ा आलिम बकवास आता है आदमी ना, है सुनिए, हजरत तुम्हारा यार। जितना भी बड़ा आलिम आता है मेरे सामने, वो जलील होके जाता है, और ऐसा जलील नहीं होके नहीं, जाता है, आप हजरत ऐसा जलील होके हजरत जाता है कि दुनिया में सुनिए, तो जलील होगा, आखिरत में भी जलील होगा। सुनिए हजरत, सुनिए मेरी बात सुनिए हजरत। आप अब आपसे कहने खिलाने के लिए मैं कुछ बचा आपसे नहीं। जिस आदमी मैं को, आपसे हेलो कल भाईजान, हेलो, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। जिस आदमी को गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, वो हदीस मुतवातिर और गैर मुतवातिर मुझे समझाने आया है, समझ रहे हो ना। तो ये बोल रहा है कि हमको समझना है, हमको समझ अरे नहीं आ रहा है। ये झूठा आदमी है, ये कोई आलिम है, किसी मकतब का अपने मसलब को छुपा रहा है ये, ठीक है। ये देवबंद का है ये देवबंदर ही है, मुझे पता है ये देवबंदर है। हाँ। अगर देवबंदर नहीं होता तो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता ये अपनी पहचान को जी, जी। छुपाने मैं लगे हैं अब, क्योंकि इनको तो पता है ना कि ये मैं जलील तो और खार हो बरेलियों जाते के हैं तो पीछे भी इनका नमाज मसलक पढ़ता बर्बाद हूँ हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा। हजरत। हजरत मैं तो बरेलियों के पीछे भी नमाज अच्छा पढ़ता तुम हूँ। एक काम करो, तुम अल्लाह की कसम खा के कहो कि तुम मसलक देवबंद से नहीं हो। मैं कसम नहीं खाता हूँ। हाँ तो बस तुम्हारा झूठ साबित हो गया भाई, झूठ साबित हो गया अरे इसका। अरे अरे जी, अरे जी। अरे, वाह वाह, क्या क्या बातें हैं अच्छा आपकी चलो, यार। ये तुमने जो कहा कि तुम मसलक देवबंद से नहीं हो, अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हारी बीवी को 3 तलाक, कसम मत खाओ, आपके कहने से चला। हाँ, ये कसम मत खाओ, ये बोल दो जो मैं कह रहा हूँ। ये क्यों बोल दूं मैं। हाँ तो इसका मतलब तुम हो। अरे यार वाह, जैसे कैसी मैं बातें हैं कहता हूँ, आपकी। देखो जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मैं मैं मसलक कह रहा हूँ बरेलवियत हजरत। से नहीं हूँ, सुनो, अगर मैं बरेलवी मसलक को नहीं मानता और मैं जी बरेलवी मसलक पर नहीं, आप नहीं नहीं हूँ। हजरत, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप तो ये कहिए कि अगर फतवा रशीदिया में ये बात मौजूद हो तो मेरी बीवी को 3 तलाक। अगर ये फतवा कहिए रशीदिया आप। के अंदर ये बात मौजूद ना हो कि अल्लाह की हाँ कुदरत में झूठ बोलना साबित है, उसकी कुदरत में जी। झूठ दाखिल है, अगर ये रुकिए रुकिए इबारत रुकिए ना रुकिए हो तो रुकिए मेरी रुकिए, बीवी बोल को दिया 3 बोल दिया, तलाक। रुकिए बोल। अरे यार बहुत बड़ी बड़ी गलती कर दी। क्यों ये गलती कर मैंने दी गलती मैंने, करवा दी। क्यों गलती करवा दी। इसके अंदर आप ये हजरत इबारत साहब, मौजूद है कि अल्लाह की कुदरत में आप झूठ बोलना दाखिल है, और उस फतावा पर हवाला रशीदिया देता की है इबारत फतावा मुझे रशीदिया के भेजिए। अंदर। मैं क्यों भेजूं तुमको, मैं नहीं भेजूंगा आप, क्योंकि तुम ऐसी हजरत आप कुत्ते पता की नहीं क्या दुम कर रहे हो हो। जो कभी सीधी नहीं हो सकती। अब मैं तुम्हारा नौकर लगाऊं, मैं तुम्हें भेजूंगा। मैंने तुमको चैलेंज किया फतावा भाई, मैंने रशीदी। चैलेंज किया ना इसको, मकतब जा, किताब जी, खरीद, जी। और अगर उसके अंदर वो हवाला ना मौजूद हो तो 1 लाख का इनाम ले, और मौजूद हो तो तू 1 लाख देगा, तो तू वहां से भी भाग गया। नहीं नहीं, ये मैं तो नहीं उसी का दूंगा। आलिम लग रहा है हजरत। हाँ मतलब मैं देखो तो ऐसा बिल्कुल है नहीं ना दूंगा। कि ये लोग अब अपनी अपनी पहचान को छुपाने लगे, क्योंकि बहुत जलील होते हैं ये लोग। अब हाँ पता नहीं हाँ, वो कहाँ तो से मेरा पता है नंबर कि पा गया, बोल रहा है कि बात कराओ, बात हाँ करना तो है। किसी अब किसी आप किसी ने दिया होगा आपको उसका नंबर आपका नहीं नंबर हजरत, किसी मुझे ने दिया मुझे होगा। यही बता दो, फतावा रशीदिया में बता दो मुझे। फतावा रशीदिया बता तो दिया, पागल वागल हो क्या, बार बार बताऊं मैं। मुझे मुझे भेज देना। मैं क्यों भेजूं तुमको, मैं नहीं भेजूंगा, अरे मैं 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 छोड़ भेजूंगा ही दूंगा नहीं उनके तुमको। पीछे नमाज पढ़नी। तुम ये बोलो, अगर मैंने देवबंदियों के तुमको पीछे भेज नमाज दिया, पढ़ना छोड़ दूंगा। सुनो सुनो, तुम ये बोलो कि अगर तुमने मुझको भेज दिया तो मसलक देवबंद को काफिर साबित कहना शुरू कर दूंगा, मसलक देवबंद के आलिमों को बिल्कुल काफिर कहूंगा, उसके बिल्कुल पीछे बिल्कुल नमाज नहीं बिल्कुल पढ़ूंगा, और पूरी बिल्कुल। जिंदगी बरेलवियत के पीछे नमाज पढ़ूंगा और बरेलवी मसलक में आ जाऊंगा। अल्लाह की कसम खा के ये तौबा जी करो पहले। जी जी, मैं पहले कह रहा हूँ, मैं कसम नहीं खाऊंगा किसी भी चीज पे। नहीं कसम नहीं खाओगे तो लेकिन मैं मुनाफिक हो बिल्कुल उनको तुम, काफिर कहूंगा। मुनाफिक झूठ बोलता है ना, तुम मुनाफिक हो फिर। मैं बिल्कुल उनको काफिर कहूंगा मैं, अगर आपने ये बात दिखा दी मैं तो। कैसे मान लूं कि तू कहेगा, मैं अभी आपके सामने कहूंगा ना, क्या कहोगे। उनको काफिर कहूंगा ये बात, अगर आपने ये कहा कि अल्लाह ताला झूठ बोलते हैं, या अल्लाह ताला वो की अगर ये। कुदरत में झूठ बोलना दाखिल है, कहते कुदरत किस्बे बारी ताला है। जी अगर वो आपने ये झूठ बात बोलने दिखा पे दी। कादिर है लेकिन बोलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हुआ जी अला जी, कुल्ली शैइन मैं कदीर, मैं आप वो हर एक अभी चीज पर अभी कुदरत रखता है। मैं अभी उनको काफिर कहूंगा, यही वीडियो ये आईडी मैंने तो रिकॉर्ड कर पढ़ लो के आप। तुमको बार बार सुना रहा हूँ। नहीं नहीं, ये फतवा रशीदिया में इबारत नहीं है। नहीं है ना,
हाँ हाँ, कहाँ से मिलेगी तुमको? तो भेजो ना मुझे आप। चलो ठीक है, मैं भेजता हूँ। ये फिर ये पढ़ के सुनाएगा मुझे, ठीक है ना? जी मैं पढ़ के सुनाऊँ आपको, हाँ भेजिए ठीक है, मैं फतवा भेज रहा रसीदिया। हूँ, 1 मिनट रुको, मैं भेज रहा हूँ। टाइम खराब चल रहा है ये। इसको लाइन पे रखना, काटना नहीं, मैं भेज रहा हूँ। देखो मैंने भेजा है, भेजो इनको जरा। अच्छा भेज दिया? जी गया। लाइन पर है क्या? जी बिल्कुल हाँ लाइन लाइन पे पर हैं। हैं। हाँ पढ़ो जरा इसको, जी ठीक है, पढ़ता हूँ। पढ़ो। ऊपर से पढ़ना। ये फतवा रशीदिया है ही नहीं हजरत, जी ये फतवा रशीदिया है ही नहीं, अच्छा, क्या है ये फतवा रशीदिया किताब ही नहीं है, क्या है ये गलत है, ये खयानत है ये। अल्लाह की लानो तो झूठों पर आमीन बोलो। आमीन आमीन, बिल्कुल आमीन कहेंगे। अगर ये फतवा रशीदिया हुई तो अल्लाह ताला तुमको जहन्नम के निचले तबके में डाले, आमीन बोलो। और नहीं हुई तो मुझको जहन्नम के निचले तबके में डाले, आमीन बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, आमीन आमीन। चलो हो गया तुम्हारा काम, जाओ अब तुम। हाँ एक काम करो, हाँ, ये मैं इसकी रिकॉर्डिंग के साथ यूट्यूब पे लगा दूंगा। ये फतवा हाँ, ठीक रशीदिया है, है ही नहीं, ठीक है, इसने कहा ये फतवा रशीदिया है ही नहीं। नहीं है फतवा रशीदिया, क्या है फिर ये फतवा रशीदिया है ही नहीं ये किताब, अरे है क्या ये, पूछ रहा हूँ मैं। ये आप लोगों की खयानत है। अच्छा, हम लोगों की खयानत है। कसम जी। खुदा की, अगर तुम सामने होते ना, बाटा के जूते से तुमको सूतता बढ़िया तरीके से मैं। हाँ, और हम खड़े रहते हैं हजरत, नहीं, तुम्हारे हाथ बांध हम दिए खड़े जाते ना, रहते हैं। बांध दिए जाते आपकी हाथ। आपके आपके मुंह की एक भी बत्तीसी में से एक भी दांत नहीं रहने देते हजरत। अरे कहाँ रहते हो? कहाँ, जहाँ रहते हैं हम, एड्रेस क्या है जहाँ तुम्हारा? कहीं भी रहें, एड्रेस बताओ जरा, हम नहीं बताएंगे, एक बार बता दो ना, बत्तीसी तोड़ने वाले हो आप, नहीं बताएंगे। बताओ हाँ, जरा। और आप जो बोल रहे हो, अब सुनो आप जो मेरी कह रहे बात, हो, आप सुनो मेरी बात। मेरा नाम जमशेद हाँ, अली कादरी, सुन्नी हनफी बरेलवी, दिल्ली मरकज के सामने मेरा ऑफिस है। किसी तेरे माई के लाल के अंदर हिम्मत हो ना, मेरे ऑफिस भेज दियो। अरे ये खयानत इतनी मैं बड़ी यही कह क्या, जाहिर हो रही मैंने है। क्या बोला? मैंने अपना एड्रेस दिया, अब पूरा फतवा एड्रेस दे दूं? रशीदिया, पूरा घर का एड्रेस ये दे दूं? फतवा रशीदिया है ही नहीं मैं क्या हजरत। कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तेरे देवबंद में किसी माँ ने फतवा, हलाली बच्चा पैदा किया है तो उसको मेरे पास भेज दियो और साबित करवा दियो ये मैं कह फतवा रहा हूँ रशीदिया नहीं फतवा है। रशीदिया नहीं है ये, क्या है ये? ये फतवा रशीदिया है ही अरे नहीं, क्या है ये नहीं है, ये अरे तुम्हारी है खयानत क्या? का नतीजा है। चलो वो हमारी खयानत है, मैंने दुआ कर दी, तुमने आमीन बोल दिया ना। हाँ हाँ तो बिल्कुल जहन्नम के बिल्कुल निचले हजरत, तबके में या तो अल्लाह तुम्हें डालेगा, और तुम्हें ही डालेगा क्योंकि या, फतवा रशीदिया है ये। ठीक है, हाँ नहीं है ये फतवा चलो रशीदिया, जाओ, इसके बस मेरे की पास बात नहीं है भाई। फतवा रशीदिया का स्कैन मौजूद है। जी अभी जी, तो ये तुम कह रहे तहरीफ पीडीएफ शुदा है, किताब पढ़ रहा है हजरत ये। हैं? जी, फतवा ये रशीदिया का तहरीफ शुदा स्कैन मेरे किताब पास लग रहा है, पढ़ मौजूद रहा है। है। हाँ हाँ वही पढ़ रहा है ये। अभी तहरीफ नए जी एडिशन में क्या, मैं कह रहा हूँ, ये भी कह रहा पीडीएफ है, अभी कह रहा मेरे पास एडिशन रखा हुआ नहीं, एडिशन नहीं बोला, झूठ बोल रहे हो है। आप, तो बिल्कुल पीडीएफ पीडीएफ PUF तेरे अरे नहीं पास है? मांगे। सुनो, मेरे पास अभी PDF नहीं है, कह रहा हूँ मैं, आपसे हाँ पहले भी यही बात कही मैंने। अब तुम ये एक काम फतवा करना, रशीदिया, अब तुम एक काम मैं करना, कह रहा हूँ तुम फतवा अपनी रशीदिया का मैं पढ़ के बताता हूँ। हाँ पढ़ के बताओ। ये जो जो स्कैन आपने भेजा दारुल इशाअत, इसी का, उसमें जो बातें लिखी हुई है, हाँ हाँ सफा नंबर 234 है, हाँ, क्या लिखी उसमें है? जो बात लिखी है, हाँ, सवाल, ज़ाते बारी ताला अज़्ज़ इस्मुहु मौसूफ बसिफत किस्ब है या नहीं, और खुदाए ताला झूठ बोलता है या नहीं, और जो शख्स खुदाए ताला को ये समझे कि वो झूठ बोलता है वो कैसा है। अब हजरत ये गंगोही साहब ये जवाब दे रहे हैं, सुनिए जवाब। ज़ाते पाक हक ताला जल्ल जलालुहु की पाक मुनज़्ज़ा है इससे कि मुत्तसिफ बसिफत किस्ब किया जावे, मुआज़ल्लाह उसके कलाम में हरगिज़ शाइबे किस्ब का नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ाल अल्लाहु ताला व मन अस्दक़ु मिनल्लाहि ये तहरीफ क़ीला। शुदा है, ये जो तू ये पढ़ रहा कहाँ है से ना, तहरीफ शुदा है?
ये जो तू पढ़ रहा है ना ये तहरीर शुदा है। नहीं बिल्कुल तहरीर और शुदा तेरे नहीं है, तेरे यही बाप बात ने है तेरे बिल्कुल। बाप ने जो लिखा है ना वो जो हुस्सामुल हरमैन में नहीं लिखा मौजूद है, है, हुस्सामुल हरमैन में हैं? मौजूद है, जो तेरे बाप ने लिखा है हाँ हुस्सामुल हरमैन में मौजूद है, मन शक्का फी हुस्सामुल कुफरी। हरमैन वाले झूठा है, एक नंबर का झूठा आदमी हुस्सामुल हरमैन वाला। किसी का बाप भी नहीं साबित कर सकता झूठा बे। अरे तेरे वहाँ बड़े बड़े तहजीब बाप आए नाम और चले देखा गए, आपने? तेरे बड़े बड़े आपने बाप आए और चले गए। किस सुन सुन तरह सुन, खुशबू बयानी से काम लिया अबे वहाँ सुन, पर? अबे सुन सुन, हुस्सामुल हरमैन में किस तरह खुशबू बयानी से काम लिया, देखा नहीं आपने? वो तो अवाम देख रही है, अवाम के पास मौजूद है हवाले, अवाम के पास हवाले मौजूद है। पहले सफा नंबर 14, फिर सफा नंबर 2, फिर सफा नंबर आगे की आयत इबारतें नकल की है। अबे झूठा कहीं का, मैंने तो सफा बताया ही नहीं हाँ उसमें। झूठा, झूठा क्या है? झूठे कहीं के भाई, मैंने सफा कहीं बताया था हमने उसमें। नहीं, वहाँ सफा नहीं बयान किया हुआ है, लेकिन वहाँ जिस तरतीब से इबारतें लिखी हुई है हुस्सामुल हरमैन में, वो अलग अलग सफ़े की अच्छा ये इबारतें बताओ, हैं, ये एक बताओ, सफ़े की इबारत ही नहीं है। तुमने अभी क्या बोला फतावा रशीदिया में मुझे दिखा दोगे मैं तो काफिर बोलूंगा, इसने बोला था ना भाई। हाँ तो जी जी। नहीं है वो हाँ, फतवा रशीदिया अब नहीं ये है। कह रहा फतावा रशीदिया नहीं, तो हुस्सामुल हरमैन में जो इबारत नकल करके गए ये ओरिजिनल पीडीएफ से किताब के पढ़ रहा साथ। है, इसको हाँ, ओरिजिनल अरे किताब से इसको हजरत, पढ़ना चाहिए। आपके हंसने से ये और पीडीएफ आप पढ़ इस रहा है, तरह तहरीर कुछ शुदा बोलने में पीडीएफ पढ़ रहा हकीकत है। नहीं। जी जी, इन्हीं के नहीं मुल्ला ने पीडीएफ नहीं, किसी मेरे कोई पास भेजा नहीं है है, मैं इसको। अभी कह रहा हाँ हूँ, पूछिए हाँ, कौन इसी के भेजा है। मुल्ला ने मेरे पास तहरीर पीडीएफ शुदा नहीं है। करके डाल दिया है। कौन भेजा है अरे आपको? हजरत, ये हेलो आपके भाई, भी कौन आलिम भेजा है ने तुमको? भेजा था, मैं आप ही के आलिम से बहस कर रहा था ना, तभी उन्हीं ने भेजा था मुझे। लाहौल उससे बिला बात कराओ, बात करा उसका उससे, नंबर दो। उसका नंबर दो जिसने भेजा है। नंबर दो तुरंत, बोलो हाँ नंबर। ठीक है, उनका नंबर दे देता हूँ। दो 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 नंबर दो, नंबर दो। नंबर लो, इससे मैं बात करता हूँ उनसे, किसका नंबर दे रहा है ये। हाँ जी जी। ठीक है, ठीक है। ये नहीं जानते, हजरत, ये नंबर नहीं जानते दूंगा क्या मैं, है। हेलो, नंबर जी नहीं जी। दूंगा मैं। इन देव के बंदरों झूठ ने, बोल रहा है अरे ये। झूठा हरामी एक नंबर का, इन देव बंदरों ने एक चीज सीखी है कि जो भोले भाले लोग हैं ना, उनको किसी तरीके से बरगलाना है, उनको जमात में नहीं लाना, पहले उनका अकीदा ठीक करना, फिर उनको मसलक में लेके आना हाँ हाँ है। हाँ, वाह वाह, और ये वाह देव का लो बंदर, ये वाह। देव का पुजारी समझ रहा है कि जमशेद अली कादरी के सामने इसकी जो है चालबाजी चलेगी। अब तेरे जैसे जैसे को मैं रोज सुनिए चलाता हूँ। सुनिए, मौजू मुतय्यन कर लीजिए, बात कर लीजिए, हम बताएंगे आपको, हमने आज इसी तरह बहस की है। अब तुझको गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, तुझसे क्या मौजू तय करूं मैं, मुझे जाहिल, मुझे पता है, जाहिल के तुम्हें बच्चे। पता है, ये बिल्कुल आप ही पता बता है। दीजिए। आपको अगर मैं पता है, तुझे आप क्यों ही मुझे बताऊं, बता मैं दीजिए। क्यों बताऊंगा, ये तू मेरा पता होगा तो मुकल्लिद है, बताएंगे ना। क्या पता होगा। पता है तो बताएं, अब पता होगा तो बताएंगे ना आपको। अबे जाहिल के बच्चे, मेरे 5 साल का बच्चा, उसको पता है, पूछवाऊं अभी। अभी आपको बोल पता रहा था है, सीखने के लिए आया है, हमको सीखना है, अभी ये इज्जत कर रहा है। गुसल के तरीके आप बता दीजिए ये मुझे, क्या है, चलिए। सुनिए, ये लोग क्या है, ये लोगों ने समझ लिया जी जी। कि अब हम लोग बरेलवियों के हाथों से बहुत जलील होते, तो अपनी पहचान को छुपा के जाओ ताकि मसलक बदनाम ना हाँ, हो। लेकिन इन लोगों को अरे ये रे नहीं रे पता, इन रे, चिरकुटों को, कि हम इनके बाप है इस मसले में, हम खोद के निकाल लेते हैं कि साले तुम हो किसकी नस्ल। मैं कह रहा हूँ ये लोग, अब लोगों ने नया पैतरा सीख लिया है कि फोन करो, अपनी पहचान मत बताओ। हम पूछे तो ये बता ही नहीं रहा है कब से, तो हमने बताया कि ये बात है, तो कह रहा कि नहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हम्म, तो हम कहा रुको, हम बात करवा देते हैं, बात कर लो। पहचान बता ही नहीं रहा था, ये पूछे थे इससे कई बार। बताएगा भी नहीं। आप बताइए कि कमीना सही बुखारी हदीस जिससे मुहद्दिसीन का इजमा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को मा काना व मा यकुन का इल्म है, उसको नकार रहा है। जी देखिए, इनके बड़े बड़े मुल्लाओं को समझे, जी जी जी। इनके बड़े बड़े मुल्लाओं को तहारत का पूरा मसला नहीं मालूम है। सही बता रहा हूं, फंस जाते हैं इसमें ये लोग। अब क्या कह रहा है, कैसे? क्या कह रहा है, बा के नीचे एक नुक्ता है। अभी जाहिल से पूछो कि पहले बा लिख, ठीक है, अब उसके नीचे एक नुक्ता दिखा। मुनाफिक की तरह छीप के आते हैं। इतना प्यार से बात कर रहा था, उसके बाद हिद्दत करने लगा। इन लोगों की जो चालबाजी वो इधर नहीं चलेगी ना हम लोगों के सामने।
मसला हम तो यही कह है। रहा था हमको बता दीजिए हम कौन सा माने किसको माने, हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो आपके सामने तो जालसाजी करके आया था, सुनिए। जी जी जो आदमी दुआ कर दे, ठीक है, जी कहता है हुस्सामुल हरमैन जो है वो झूठी किताब है। हमारा तेरा बाप भी झूठा नहीं साबित कर सकता। तेरे बाप खुद हसन मुर्तजा हसन चांदपुरी ने लिखा है कि अगर खान साहब हमारे उलमाए देवबंद के अकाबिरों पर फतवा न लगाते इश्क नबी में जी डूब के, तो वो खुद काफिर हो जाते। और दूसरा, तेरा बाबा खुद लिखता है कि ये 4-5 किताबें देवबंद की रोड पे खड़े करके जला दी जाए तो इख्तलाफ खत्म हो जाएगा। फतवा रशीदिया, ठीक है, हिफ्जुल ईमान, तहजीरुन जी नास, अल बराहीन कातिया, ये सारी किताबों के नाम लिखता है वो, कि इसको रोड पे चौराहे पे रख के आग लगा देनी चाहिए। और ये चुतिया कहता है कि हमें वो इबारत है ही नहीं वहां पे। तो क्या फतावा रसीदिया में भी ये लोग तहरीफ कर दिए हैं क्या, जो एडिशन छप रहा है नया? वो कितनी भी तारीफ कर लें वो फिर भी पकड़े जाएंगे। ये पीडीएफ अच्छा डाल दिया होगा किसी ने गूगल पे हम्म। लोगों को गुमराह करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये वहां पे लग रहा है या तो पढ़ रहा हो या तो फिर ये आलिम होगा, तभी ये बात कर रहा है, आलिम होगा तभी। सुनिए, हिफ्जुल ईमान के नए एडिशन में इन्होंने छापा है ना जी जी कि जैसा इल्म अल्लाह के रसूल हुजूर को है, उसमें हुजूर की क्या खासियत है, वैसा इल्म तो तमाम मखलूक को है। वहां पे मखलूक कर दिया, ठीक है। बस इतना ही लिखा, आगे नहीं। दूसरा इन्होंने तब भी लिखा है, फंसेंगे, दूसरा इसमें तब भी फंसेंगे ये लोग। तकवियतुल ईमान में, तकवियतुल ईमान में लिखा है कि एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिलने वाला, उसको बदल के लिखा है यानी एक दिन मैं भी जो है कब्र की आहोश में जाने वाला, आहोश में जाने वाला हूँ। जी जी तो इनके बदलने से चलिए, थोड़ी हो जाएगा। पता नहीं कहाँ से नंबर पाके फोन करा था आपको। चलिए ठीक है, फेसबुक पे नंबर हम डाले थे बात करने के लिए, लग रहा है उसी जगह से लिया है। हो सकता है। जी इसका नंबर दीजिए, बांटूंगा मैं। अच्छा नंबर नंबर दीजिए, दें? हाँ फोटो होगा, नंबर देखिए व्हाट्सएप पे, देखिए न, फोटो होगा। नहीं फोटो नहीं लगाया है अपना। नंबर दीजिए इसका, नंबर 6269 व्हाट्सएप पे भेजिए, 945580। व्हाट्सएप पे भेजिए। हाँ भेज रहे हैं। एक बार और बोल दीजिए, आवाम सुन लेगी। अच्छा एक मिनट, 6269945580। चलिए ठीक। जी